عمار بن ياسر. عمرو بن العاص. انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 14 کے اندر جنگ صفین کو فلمایا گیا ہے، اور یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ جب عمار ابن یاسر علیہ السلام شہید ہوئے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے ہی فوج کے لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ عمار قتل ہو گئے، عمار قتل ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، صحیح بخاری 2812۔ تو مولا علی علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ عمار قتل ہو گئے ہیں تو وہ فوراً سے رک گئے اور دیکھنے لگے کہ عمار اس وقت کہاں ہیں۔ دو لوگوں نے آ کر انہیں اٹھایا اور دوسری طرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجی ہی شور مچانے لگ گئے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو عمرو ابن العاص انہیں کہتا ہے چپ کرو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ پھر وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر انہیں بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس طرح سے فرمایا تھا عمار کو قتل کرنے والوں کے بارے میں۔ تو چلیے اس ایپیسوڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلا جو ایپیسوڈ تھا، ایپیسوڈ نمبر 13، اس میں جنگ جمل کو فلمایا گیا ہے، پوری طرح سے تو نہیں لیکن ایک دکھا دیا گیا ہے کہ اس طرح سے ایک جنگ ہوئی تھی، اور طلحہ اور زبیر کے قتل کا بھی اس میں بتایا گیا ہے۔ خیر، یہ ایپیسوڈ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ امام علی علیہ السلام حجر بن عدی کو بھیجتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انہیں سمجھانے کے لیے کہ ابھی بھی وقت ہے، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹے ہوتے ہیں اسی پر کہ جب تک قصاص نہیں ملے گا تب تک وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس کے بعد پھر فلمایا جاتا ہے کہ اگلے دن جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آتی ہیں تو امام علی علیہ السلام اپنی طرف سے مالک اشتر کو بھیجتے ہیں، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی طرف سے ایک شخص کو بھیجتے ہیں۔ اب جب ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے تو پہلے مالک اشتر بازی جیت جاتے ہیں، اس کے بعد ان کا مقابل، تو ان دونوں کے درمیان مقابلہ برابری کا رہتا ہے، تو پھر یہ دونوں اپنی اپنی فوج میں واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام اپنی طرف سے قیس بن سعد کو بھیجتے ہیں، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی طرف سے ایک شخص کو بھیجتے ہیں، اس کا نام تو ہمیں نہیں پتا، اس کی ایک آنکھ نہیں تھی تو ہم اسے کانا کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانے کو بھیجتے ہیں آگے، تو ان دونوں کے درمیان جب مقابلہ ہوتا ہے تو پہلے کانا قیس بن سعد کو مارتا ہے، پھر قیس بن سعد بھی اسے مارتے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان بھی مقابلہ برابری کا رہتا ہے، پھر یہ دونوں بھی واپس اپنی اپنی فوج کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرف سے بھیجتے ہیں عبید اللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ سیدنا عمر بن خطاب کا بیٹا عبید اللہ ابن عمر آتا ہے، اور یہاں پر امام علی علیہ السلام کی طرف سے بھی ایک لڑکا آگے آتا ہے، اب تاریخ میں روایات میں اس کا نام موجود نہیں ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان جب مقابلہ ہوتا ہے تو عبید اللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے جاتے ہیں۔ اب اس پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش نہیں ہوتے اور نہ ہی امام علی علیہ السلام خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام بھیجتے ہیں اپنے شیر کو عمار ابن یاسر علیہ السلام کو، تو دوسری طرف سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجتے ہیں عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ان دونوں کے درمیان بھی مقابلہ ہوتا ہے لیکن مقابلہ برابری کا رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کے اندر جنگ شروع ہوتی ہے اور بہت سارے مسلمان مارے جاتے ہیں جو کہ دونوں طرف سے لڑنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے اگلے دن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو بھیجتے ہیں امام علی علیہ السلام کے پاس ایک تحریر دے کر، جسے پڑھنے کے بعد امام علی وہاں سے اکیلے نکلتے ہیں اور اس طرف سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی دیر تک باتیں کرتے ہیں، اس کے بعد دونوں اپنی اپنی فوجوں کے پاس جاتے ہیں، ان کا لہو گرماتے ہیں اور پھر یہاں پر جنگ شروع ہوتی ہے۔ اب یہاں پر جو مولا علی علیہ السلام کی فوج آ رہی ہوتی ہے اور امام علی علیہ السلام سب سے آگے ہوتے ہیں، عمرو ابن العاص جب یہ دیکھتے ہیں تو وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، وہ آ رہے ہیں۔ تو پھر یہاں سے تیر برسائے جاتے ہیں اور پھر جنگ جب شروع ہوتی ہے، اس میں دکھایا جاتا ہے کہ دو شخص عمار ابن یاسر علیہ السلام کو مارتے ہیں،
جیسے ہی وہ زمین پر گرتے ہیں تو ایک تلوار ان کے سینے کے آر پار کر دی جاتی ہے۔ اب یہاں پر جب عمار ابن یاسر شہید ہو کر نیچے گرے تو ایک شور سا مچ گیا کہ عمار قتل ہو گئے، عمار قتل ہو گئے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ سن کر رک گئے اور مولا علی علیہ السلام بھی رک گئے یہ سن کر، اور پھر ایون معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے فوجیوں نے رونا شروع کر دیا۔ یہ سین آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پر، اور کہنے لگے کہ عمار کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، 2812 آپ سب کو پتہ ہے، سب نے پڑھی ہوئی ہے۔ تو عمرو ابن العاص انہیں کہتا ہے چپ کرو، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ عمرو ابن العاص سے کہتا ہے کہ بتاؤ کہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کہا تھا؟ تو عمرو ابن العاص پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر یہ سب بتاتے ہیں۔ اب یہاں پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا اس کا مجھے نہیں پتا، البتہ تاریخ کے اندر موجود ہے کہ جب عمرو ابن العاص ان کے پاس گئے تھے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمار کو ہم نے کب قتل کیا ہے؟ اسے تو علی نے قتل کیا ہے، نہ وہ اسے جنگ میں اپنے ساتھ لے کر آتے، نہ ہمارے نیزوں کے سامنے پھینکتے، نہ وہ شہید ہوتے۔ یہاں پر بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ایسا ہی کہا ہے تو عمرو ابن العاص مسکرانے لگتے ہیں اور یہ لوگ شور کرنے لگتے ہیں کہ معاذ اللہ علی کی جماعت ہی باغی جماعت ہے، انہی کی وجہ سے عمار قتل ہوئے ہیں۔ ایسا کچھ یہاں پر دکھایا جا رہا ہے، اور حقیقت میں جب یہ بات مولا علی علیہ السلام تک پہنچی تھی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ہے کہ عمار کو علی نے قتل کیا ہے، نہ وہ اسے لے کر آتے جنگ میں، نہ وہ قتل ہوتے، تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کو رسول اللہ نے قتل کیا تھا، نہ وہ انہیں جنگ احد میں لے کر آتے اور نہ وہ شہید ہوتے۔ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو یہ مولا علی علیہ السلام نے انہیں جواب دیا تھا۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ میدان جنگ میں لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوتی ہیں اور اس پر کوئی بھی خوش نہیں ہو رہا ہوتا، ایون معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس پہ خوش نہیں ہوتے، اور سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، مولا علی علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سارے مسلمان ہی تھے جو قتل ہوئے ہیں۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے ہاتھ سے تلوار پھینک دیتے ہیں اور مولا علی علیہ السلام بھی۔ اس کے بعد دکھایا گیا ہے کہ جب اگلا دن آتا ہے، اگلے کچھ دن کے بعد، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فوج قرآن مجید کو نیزوں کے اوپر اٹھا کر لاتے ہیں، تو مولا علی علیہ السلام اور ان کی فوج کھڑی ہوتی ہے، مالک اشتر اور ایک شخص کے درمیان بحث ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر آپ میری بات دھیان سے سنیں، مالک اشتر کہہ رہا تھا کہ یہ ان کی چال ہے، ہمیں اس میں نہیں آنا چاہیے، تو جو دوسرا شخص تھا وہ لڑنے لگا مالک اشتر سے کہ نہیں یہ قرآن مجید ہے، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ یہی تاریخ کے اندر موجود ہے، انہی کی وجہ سے بعد میں مولا علی علیہ السلام نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاہدہ کیا، وہ سب اس سیریز کے اندر فلمایا گیا ہے اس ایپیسوڈ میں، ٹھیک ہے۔ مالک اشتر راضی نہیں تھے، وہ کہہ رہے تھے امام علی سے کہ ہم جنگ کریں گے، تو وہ جو شخص تھا اس نے کہا کہ نہیں یہ قرآن مجید ہے، اس کے سامنے ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ تو مالک اشتر اور وہ شخص آپس میں لڑنے لگتے ہیں، مولا علی علیہ السلام انہیں ڈانٹتے ہیں غصے میں آ کر، اور پھر وہ اپنی تلواریں واپس میان میں ڈال لیتے ہیں۔ اب یہاں پر پھر یہ واپس چلے جاتے ہیں دونوں فوجیں، اور عمرو ابن العاص آتا ہے مولا علی علیہ السلام کے پاس، مالک اشتر بھی وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے، بالآخر ان کے درمیان معاہدہ ہو جاتا ہے، لیکن مالک اشتر اس پر خوش نہیں ہوتے، وہ اٹھ کر وہاں سے دور جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو مولا علی علیہ السلام انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ معاہدہ لکھوا رہے ہوتے ہیں ابن العباس سے، اور وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس شخص کو آپ نے یاد رکھنا ہے جس نے رولا ڈال دیا تھا کہ نہیں یہ قرآن مجید ہے، ہم نہیں لڑیں گے، ٹھیک ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام نے معاہدہ کر لیا تو پھر دونوں فوجیں واپس انہوں نے اپنے کیمپ اٹھائے اور اپنے اپنے گھروں کی طرف نکل پڑی۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ مولا علی علیہ السلام اکیلے کھڑے ہوتے ہیں، اور میں نے جو تاریخ پڑھی ہوئی ہے مجھے اکثر بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ مظلوم ترین ہستی جو ہے نا وہ مولا علی کی ہے۔ انہیں ان کے لویل ساتھی ملے ہی نہیں کبھی، جو لویل تھے بھی وہ بہت تھوڑے سے تھے، اکثریت جو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھی وہ ان کے ساتھ لویل نہیں تھے۔ تو مولا علی علیہ السلام دیکھ رہے ہوتے ہیں سارے اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں، وہ اکیلے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس اس وقت کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہوئے جب دیکھتے ہیں وہ کھڑے ہیں تو وہ کھڑے ہو کر انہیں دیکھنے لگتے ہیں، تو مولا علی علیہ السلام بھی انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب معاہدہ ہو گیا تو وہی شخص اس نے آ کر شور مچانا شروع کر دیا کہ معاہدہ کیوں کیا،
یہی تاریخ کے اندر بھی موجود ہے۔ انہی لوگوں کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے اب اکیلا شخص کیا کر سکتا ہے جب آرمی ہی لڑنے سے انکار کر دے۔ اس نے لڑنے سے انکار کیا، اس نے اور دیگر آرمی جو تھی مولا علی علیہ السلام کی، جو معاہدہ ہو گیا تو ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ نے معاہدہ کیوں کیا ہے۔ بعد میں یہی لوگ خارج ہو گئے تھے، خوارج جو لوگ تھے یہی وہ لوگ تھے، اور پھر ان کے خلاف مولا علی علیہ السلام نے قتال کیا تھا۔ تو یہی سب فلمایا گیا ہے اس سیریز کے اندر، اس ایپیسوڈ میں۔ لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔